وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 83. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. اور ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے. اللہ پاک فرما رہا ہے ایوب کو یاد کرو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک انی مسنی الضر، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، وانت ارحم الراحمین، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. تو سب رحم کرنے والوں سے، معلوم ہوا کہ صرف خدا ہی رحم کرنے والا نہیں، اور بھی بہت رحم کرنے والی ہیں. سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو. اور ایوب کو یاد کرو. وَأَيُّوبَ، اب حضرت ایوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت ایوب علیہ السلام، اور آپ کی جو والدہ ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے. والد کی طرف سے حضرت اسحاق علیہ السلام، والدہ حضرت لوط علیہ السلام کے خاندان میں سے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں حضرت ایوب علیہ السلام کو. اب ان آیات سے اگر پیچھے جائیں تو پیچھے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر گزرا. اور یہ اللہ کی ایک سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں دے کر آزماتا ہے اور کہیں لے کر آزماتا ہے. کہیں انعامات اور احسانات کی بارش کر آزماتا ہے، اور کہیں ایسے آزماتا ہے کہ سب چیزیں بظاہر دولت، مرتبہ، عزت سب کچھ واپس لے لیتا ہے، اور پھر آزماتا ہے کہ اب اس کو دیکھو کہ یہ کتنا مضبوط ہے. اب حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو شاہانہ جاہ جلال، بادشاہت، پرندوں پر بھی، ہواؤں پر بھی، جنوں پر بھی. لوہے کو پکڑتے تھے تو اس لوہے کو موم بنا دیتے تھے، موم کی طرح وہ ایک اس قمیص سی لیتے تھے. اس جیسے لوگ دھاگے سے قمیص سیتے ہیں، وہ موم لوہے سے قمیص سیتے تھے جنگوں میں تیاری کے لیے. اب یہ اللہ کا ایک طریقہ کار ہے. کہیں اللہ دولت دے کر آزماتا ہے، کہیں اللہ فقر کے اندر رکھ کر آزماتا ہے، کہیں اللہ عزت اور مرتبہ دے کر آزماتا ہے، کہیں ہر طرح کے مرتبوں سے بظاہر فارغ کر آزماتا ہے کہ میں دیکھوں یہ بندہ کتنے پانی میں کس مرتبے. مگر دیکھنا آزمائش اپنی جگہ ہے، مرتبے اور مقام تو جو ان کو دیے ہیں وہ اللہ نے دیے ہی دیے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائیں. مثلا آپ بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے، اللہ نے آپ کو بڑا حسن عطا فرمایا ہوا تھا. آپ بہت خوبصورت تھے، کہتے یہ بندہ بڑا حسین ہے،
کیا اللہ نے اس بندے کو حسن عطا فرمایا. دوسرا، آپ کی اولاد بڑی کثرت سے تھی، کثرت اولاد تھی. اور تیسرا، مال کی بھی انتہا تھی، بڑا مال عطا فرمایا ہوا تھا، بڑی مال کی وسعت تھی، مال بھی تھا، اولاد کی بھی کثرت تھی. کوئی کہتا ہے کہ میری اولاد نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میری صرف بیٹیاں ہیں بیٹے نہیں ہیں، کوئی کہتا ہے صرف ایک بیٹی ہے، کوئی کہتا ہے بس صرف ایک بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے کہ اولاد کی کثرت نہیں ہے، بس ایک بیٹی ہے ایک بیٹا ہے. اللہ نے آپ کو اولاد کی بھی کثرت دی تھی، مال کی بھی وسعت دی تھی، اور صورت کا بھی حسین بنایا تھا. بڑے حسین تھے حضرت ایوب علیہ السلام. اب ساری چیزیں اللہ نے لینی تھیں. کہیں پر تو ساری چیزیں دیتا ہے اور کہیں پر ساری چیزیں لے لیتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. خیر وہ دوسری طرف چلے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مال کی بھی وسعت عطا فرمائی ہوئی تھی. اب اللہ نے آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا. آزمائش میں اب جب آزمائش میں مبتلا کیا تو ہوا یہ کہ آپ کا جو بھی محل تھا یا گھر تھا یا بنگلہ تھا یا مکان تھا وہ گر گیا، اور تمام اولاد اس مکان اور گھر کے اندر مر گئی. سب اولاد اس کے اندر، تمام بیٹے بیٹیاں سب اس میں دفن ہو گئے، سب مر گئے. اب جو مال دیا ہوا تھا، ان کے جو بھی ڈیری فارمز تھے یا ان کے شیڈز تھے، ان کے جو جہاں پہ رکھے ہوئے تھے وہ بھی گرے. تمام جانور، جس میں تفسیروں میں آتا ہے کہ 1000 بکریاں اور 1000 اونٹ تھے، 1000 اونٹ تھے، وہ بھی سب مر گئے. اولاد بھی مر گئی، مال بھی سارا ختم ہو گیا، برباد ہو گیا، ختم ہو گیا سارا مال. اب جو آپ کو اللہ نے زمینیں دی ہوئی تھیں، کھیتیاں اور باغات، جہاں پر بزنس تھا، پھل فروٹ گندم چاول ہر طرح کی کھیتیاں ہوتی تھیں، وہ سب کے سب کوئی ایسا موسم آیا یا کچھ ایسا معاملہ ہوا، سب کے سب برباد ہو گئے، سب کے سب ختم ہو گئے. باغات ختم ہو گئے، کھیتیاں ختم ہو گئیں، جتنے پھلوں کے باغات تھے اجڑ گئے سارے، کچھ باقی نہیں بچا. بھئی اولاد بھی ختم ہو گئی، مال بھی ختم ہو گیا، 1000 اونٹ بھی ختم ہو گئے، 1000 بکریاں بھی ختم ہو گئیں، اب کھیتیاں بھی ختم ہو گئیں، اور پھلوں کے باغات بھی ختم ہو گئے. اچھا، اب حضرت ایوب علیہ السلام کو جب بھی خبر ملتی، ظاہر خبر تو ملی نا، اولاد ساری ختم ہو گئی. اگلی خبر ملی سارے اونٹ اور بکریاں وہ سارے شیڈز گر گئے اور وہ بھی مر گئے سارے جونسی. اگلی خبر ملی کہ کوئی ایسی آندھی طوفان چلا کہ سارے باغات اجڑ گئے، سب کھیتیاں برباد ہو گئیں جونسی، سب کھیتیاں برباد ہو گئیں. تو آپ کو جب بھی کوئی خبر ملتی تھی تو آپ فرماتے تھے کہ میرا کیا ہے، میرا کیا ہے. بھئی میرا ہوتا تو کوئی بات ہوتی نا، میرا کیا ہے؟ جس کا تھا اس نے لے لیا، اس نے لے لیا. جب تک اس نے میرے پاس رکھا ہوا تھا، میرے پاس تھا، جب تک اس نے میرے پاس رکھا ہوا تھا، میرے پاس
تھا تو اس کا، میرا تو تھا ہی نہیں، تھا ہی اس کا، اس نے لے لیا، اس نے لے لیا۔ تو جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا اس وقت تک تو وہ میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا اس نے لے لیا، میں تو اس کا شکر ادا کر سکتا ہی نہیں۔ یہ ہیں وہ اللہ کے بندے، جب دولت میں، مال میں اور کھیتیوں میں اور باغات میں، عزت میں یا مرتبے میں یا مقام کے اندر کوئی تنزلی نقصان اور حادثہ ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ دیا تو اسی نے ہوا تھا، بھئی اس نے اسی کا مال اس نے میرے پاس رکھوایا ہوا تھا تو اس کا، اس نے واپس لے لیا، میں تو اس کا شکر ادا کر سکتا ہی نہیں، میں تو اس کا شکر ادا کر سکتا ہی نہیں۔ اور یہاں آج تھوڑا سا نقصان ہو جائے تو ہم اللہ سے شکوے اور اللہ سے گلے اور اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نقصان ہو جائے، تھوڑی سی تنگی آ جائے، تھوڑی سی تنگی آ جائے، مانا آج جو دنیا کے حالات جا رہے ہیں، ہر گھر کے اندر تنگی ہے، ہر گھر کے اندر پریشانی ہے، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بھائیوں کے اندر مار کٹائی ہو رہی ہے، ابھی باپ مرتا نہیں ہے تو وراثت اور سیٹوں کے جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، دولت کی تقسیم، چیزوں کی تقسیم، چیزوں پر قبضے۔ مانا آج دنیا میں ہر طرف ایک حالات کی تنگی ہے، حالات کی تنگی ہے، مگر پھر بھی اگر آپ اپنے وجود کو دیکھیں تو آپ اگر اپنے وجود کو غور سے دیکھیں تو آپ ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں سے زیادہ اچھی ہیں، لاکھوں کروڑوں سے زیادہ اچھی ہیں۔ ان لوگوں کو دیکھیں جن کے بازو نہیں ہیں، جن کی ٹانگیں نہیں ہیں، جن کی آنکھیں نہیں ہیں، جو سڑکوں پر بیٹھ کر روٹی کے لیے جھولی پھیلائی بیٹھی ہیں، جن سی ہیں، لوگوں کی لانتیں بھی لیتے ہیں، گالیاں بھی لیتے ہیں۔ آج ہم کروڑوں سے اچھی ہیں، کروڑوں سے اچھی ہیں۔ تو جس اس حالت میں بھی آپ فرماتے تھے کہ جس کا تھا اس نے لے لیا، اس کا شکر ادا کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جب تک اس نے میرے پاس رکھا ہوا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام فرماتے تھے، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا اس وقت تک وہ میرے پاس تھا، اس کا تھا وہ لے گیا۔ بھئی آپ نے ایک چیز ان کے گھر رکھوائی ہے، چیز آپ کی ہے، آپ کا جب دل کرے گا آپ اٹھا کے لے جائیں گے، آپ لے جائیں گے، چیز تو آپ کی ہے۔ تو اب مال بھی برباد ہو گیا، ہزارہا بکریاں، ہزارہا اونٹ سب مر گئے، سب بیٹے بیٹیاں اس گھر کے دبنے سے مر گئے، تمام باغات اور کھیتیاں اور بزنس تباہ و برباد ہو گیا۔ آہا، اب چوتھی چیز میں نے کیا کہی تھی کہ آپ بہت حسین تھے، بہت حسن اللہ نے آپ کو دے رکھا تھا، بہت خوبصورت تھے حضرت ایوب علیہ السلام۔ اب اللہ بھی جب پھر آزماتا ہے اپنوں کو، اور آزمایا بھی اپنوں کو ہی جاتا ہے، غیروں کو نہیں، اپنوں کو آزمایا جاتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیمار کر دیا، اب آپ بیمار ہو گئے، اور ایسے بیمار ہوئے کہ تمام جسم کے اوپر آبلے پڑ گئے، تمام جسم پر، اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا، پورا جسم زخموں سے بھر گیا، زخموں سے بھر گیا۔ ان لوگوں کی زندگی جب ہم قرآن اور حدیث میں پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کے اوپر شرم محسوس ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
میں آج لوگوں کو دیکھتا ہوں، ان کے پاس گاڑی بھی ہے، ان کے پاس بیٹے بھی ہیں، ان کے بچے اچھی نوکریاں بھی کر رہے ہیں، گھر میں کھانا پینا بھی چل رہا ہے، مگر پھر بھی ہر وقت شکوہ اللہ کی بارگاہ میں، ہر وقت شکایت اللہ کی بارگاہ میں، ہر وقت. اب آخری حسن تھا، اب بیمار ہوئے اور پورے جسم پر آبلے اور آبلے، ایسے تھا جیسے جسم کے اندر زخموں سے وہ پورا جسم بھر گیا، پورا جسم. اور یہ وہ وقت تھا جب آپ کو لوگوں نے چھوڑ دیا، ایک 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 کر کے سب. اولاد تو پہلے ہی مر گئی، جانور سارے ختم ہو گئے، بزنس ختم ہو گیا، کھیتیاں باغات ختم ہو گئے. اب ایک ایک جتنے دوست تھے وہ آپ کو سب چھوڑ کے چلے گئے، رشتہ دار جتنے تھے سب چھوڑ کر چلے گئے. باری باری یکے بعد دیگرے، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد سب چھوڑ کر جاتے چلے گئے. کوئی اچانک چھوڑ کر چلا گیا، اس نے خبر ہی نہ دی کہ میں جا رہا ہوں، اچھا جی خدا حافظ. ہر بندہ آپ کو چھوڑ کر چلا گیا، ہر بندہ. ما سوائے تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افراہیم، صرف ایک آپ کی زوجہ محترمہ باقی رہ گئی تھی جنہوں نے آپ کو نہیں چھوڑا اور آپ کے ساتھ آپ کی خدمت ہی کرتی چلی گئیں. ایک آپ کی بیوی. آہا، یہ حالت تھی کہ ایک ایک کر کے سب آپ کو چھوڑ کے چلے گئے. بعض لوگ جنہوں نے قرآن اور حدیث نہیں پڑھا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر چلا جائے تو اس میں شاید آپ کی کوئی غلطی یا آپ کا کوئی گناہ، العیاذ باللہ، یا آپ کی کوئی گرفت ہے، آپ کو اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ ہے. لیکن مفسرین نے اس مقام کے اوپر لکھا، انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا فرماتا ہے. اور امتحان میں مبتلا فرماتا ہے. آج ہی میرے بچے کا ٹیلی فون آیا ہوا لنڈن، مانچسٹر سے. تو میں نے اس کو کہا، میں نے کہا آپ آ کیوں نہیں رہے؟ تو وہ میرا بچہ، میرا بیٹا مجھے کہنے لگا بابا جان آنا تو میں نے پچھلے مہینے تھا، اس سے پچھلے مہینے، پھر پچھلے مہینے، اب اس مہینے آنا تھا مگر ابھی بھی نہیں آ پا رہا. ایک بڑی عجیب بات مجھے پتہ چلی. میں نے کہا بیٹا تم کیوں نہیں آ رہے، مجھے بتاؤ تو صحیح. کہنے لگے بابا جان وہ ایک بہت بڑی دنیا کی بہت بڑی لا فرم کے اندر کام کر رہے ہیں، بڑی کی پوسٹ کے اوپر. کہنے لگے بابا جان بات یہ ہے کہ وہاں کچھ ایسا معاملہ ہوا ہے یو کے کے اندر، لا فرمز کے اندر اور اسپیشلی اس لا فرم کے اندر، کہ بابا جان جتنے میرے ڈیزگنیشن کے ٹاپ موسٹ جتنے لوگ تھے ان میں سے 5-6 لوگ جو تھے وہ ایک ایک کر کے سب چھوڑ کر چلے گئے، سب چھوڑ کر چلے گئے. کہنے لگے بابا جان اگر میں چھوڑ کر تو نہیں آؤں گا، لیکن اگر میں فوراً وہاں سے چھٹی لے کر پاکستان آ جاؤں تو وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید میں بھی جس طرح وہ 5-6 لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں میں بھی ان کو چھوڑ کر چلا گیا ہوں. تو میرا نام بھی انہی منافقوں اور انہی غداروں کے اندر آ جائے گا کہ جناب میرا استعفیٰ قبول فرما لیں، مجھے معاف کریں، میں نے جانا ہے یہاں سے. جب اتنی بڑی بڑی ڈیزگنیشن کے لوگ چلے گئے تو مجھے بھی جانے دو یہاں سے. آج کی بات ہے، آج کی بات ہے، اتفاق سے. اور وہ بھی میں نے کوئی فون نہیں کیا، میں آ رہا تھا تو میری اہلیہ نے مجھے فون پکڑا دیا کہ احمد صاحب کا فون آیا ہے، ذرا اپنے بیٹے سے بات تو کر لیں، سلام دعا کرتے چلے جائیں. اس نے کہا وہ تو پھر میں بھی انہی غداروں اور انہی منافقوں میں کہ اچانک میں بھی ان کو چھوڑ کر نکل جاؤں یہاں سے. کہ نہیں بابا کوئی بات، مجھے یہاں پر رہنا ہے کہ کہیں یہ لوگ پریشان نہ ہو جائیں میری وجہ سے. میں اس بچے کی بات سن کر حیران ہو گیا.
مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس شخص کو ایک ایک کر کے سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے شاید اس کو اللہ کی طرف سے کوئی گرفت ہے. یہ قرآن کی تفسیر ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کو ماں سوائے آپ کی زوجہ محترمہ ماں سوائے جون سی ہیں رحمت بنت افرایم انہوں نے نہیں چھوڑا. باقی جتنے لوگ ہیں سب ایک ایک کر کے چھوڑ کر چلے گئے جون سی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش جو اس کی بارگاہ کے مقرب بندے ہیں جن کو اچانک لوگ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اچھا جی خدا حافظ میں جا رہا ہوں مجھے جانے دو, یا یہ میرا استعفیٰ پڑا, یہ فلانا بند, کوئی بھی بہانہ لگا کر نکل یا چھوڑ کے ویسے ہی چلے جاتے ہیں. مفسرین لکھتے ہیں یہ صراط الجنان کے اندر لکھا ہوا ہے, تبیان القرآن اور بے شمار حدیثوں کے اندر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں. یہ وہ مقام ہے کہ اللہ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش اور امتحان میں مبتلا فرماتا ہے, اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے, نہیں, بلکہ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت اور قرب کی دلیل ہے. اب یہ قرآن کی تفسیر ہے. یہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی عزت اور قرب کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کو اس آزمائش اور امتحان میں مبتلا کر دیا کہ اس کو لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں ایک ایک کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں جنگ کے اندر عبداللہ ابن ابی کتنے 100 لوگوں کو لے کے چلا گیا. حضور روئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. وہ منافقوں کا سردار کتنے لوگوں کو لے کر چلا گیا, کتنے مسلمانوں کو وہاں سے لے کر چلا گیا دھوکہ دے کر. یہ ان کے قرب, ان کے اللہ کے مقرب بندوں, اس کی بارگاہ کے مقرب بندوں کی آزمائش اور امتحان, یہ اللہ ان کو اس میں مبتلا فرماتا ہے. اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض ہے, بلکہ یہ ان کی اللہ کی بارگاہ میں عزت اور قرب کی دلیل ہے. یہ قرآن کی تفسیر ہے. حضرت سعد, اب اس حدیث سے آپ کو سارا پتہ چل جائے گا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی اور یہ بھی شاید ان لوگوں کی, ان کے قرب اور ان کے مرتبے کی یہ بھی دلیل ہے کہ یہ اللہ نے ظاہر کرنا ہوتا ہے کہ جتنے منافق ہوتے ہیں وہ منافقوں کے ساتھ مل کے یا اکیلے میں نکل جاتے ہیں, وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. جتنے منافق اور غدار ہوتے ہیں, مگر جتنے فرما بردار ہوتے ہیں وہ اس چیز کا تصور بھی نہیں کرتے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا مجھے یہ تو بتائیں لوگوں میں سب سے زیادہ پھر آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ آزمائش انبیاء کرام کی ہوتی ہے. بھائی کیوں بتائیے, عام بندے کی زیادہ آزمائش کیوں نہیں ہوتی؟ اس لیے کہ جو قرب کے جتنے نزدیکی مقام میں اللہ سے اس کے اوپر اتنی سخت آزمائش آتی ہے کہ اس کے اپنے بھی اس کو چھوڑ کے جاتے ہیں یا کہتے ہیں اچھا جی خدا حافظ میں جا رہا ہوں یہاں سے. حضور نے فرمایا, ان کو جواب دیا, اور پھر حدیث میں پھر درجہ بدرجہ مقربین کی آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اگر وہ دین میں مضبوط ہے, جتنا سخت ہے دین کے اندر اس کی اتنی ہی سخت آزمائش ہے, اور اگر وہ دین میں کمزور ہے تو اسی کے حساب سے اس کی آزمائش ہے. یعنی جس کا جتنا مقام مرتبہ اور قرب ہے اتنی سخت آزمائش ہے اس کی. شہدائے کربلا کو دیکھ لیں, مقامات کی انتہا تھی, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, ویسی ہی آزمائش. یہ حدیث, اس حدیث کا مطلب سمجھ میں آ جاتا ہے سارا. بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں. حضور نے فرمایا یہاں تک, اب یہ حضرت ایوب علیہ السلام کو میں پیچھے ذکر, یہاں تک وہ زمین پر ایسے چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا.
یعنی اللہ اس سے راضی ہوتا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ بڑا ثواب، بڑا اجر، بڑا مقام، جتنا زیادہ قرب اتنی بڑی مصیبت اور اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی آزمائش، اتنی بڑی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ محبت کرتا ہے پھر اللہ اس کو ایسی آزمائشوں میں ڈالتا ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ کے جانا شروع ہو جاتے ہیں، یا کوئی اور نقصان ہو جاتا ہے، یا کوئی بیماری آ جائے۔ بس جو اس پر راضی ہوا اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، اور جو ناراض ہو اس کے لیے اللہ کی ناراضگی۔ تو ماں سوائے آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرایم وہ نہیں گئیں۔ اچھا، اب آپ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اب جب کئی سال گزر گئے اس بیماری کے اندر، کئی سال گزر گئے اس بیماری کے اندر، اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے میرے رب بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے۔ اب اللہ سے اتنا کہا کہ یا اللہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، مجھے تکلیف۔ یہاں پر بھی یہ نہیں کہا کہ مجھے فوراً ٹھیک کر دے، میری اس بیماری کو دور کر دے۔ اس کی رضا میں راضی ہیں، اس کو بتا رہے ہیں میں بڑی تکلیف میں ہوں بہت، تو سب رحم کرنے والوں سے سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا۔ اب اس کے جواب میں پھر فرمایا فاستجبنا لہ، ہم نے اس کی دعا سن لی، ہم نے اس کی دعا سن لی۔ فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين۔ تو ہم نے اس کی دعا سن لی، جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی، اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہم نے اس کی دعا سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول فرما لی، اور جو انہیں تکلیف تھی اس کو وہ دور فرما دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے پیارے ایوب، آپ زمین کے اوپر اپنا پاؤں ماریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں مارا، ایک چشمہ ظاہر ہوا، آپ کو حکم دیا اس چشمے سے غسل کیجئے۔ آپ نے غسل کیا تو آپ کے جسم کی جو ظاہری بیماریاں تھیں وہ ساری دور ہو گئیں۔ ابھی 40 قدم آگے چلے تھے، پھر اللہ نے حکم فرمایا زمین پر پاؤں ماریے۔ آپ نے پھر زمین پر پاؤں مارا، اب ایک ٹھنڈے پانی کا چشمہ وہیں سے جاری ہوا، وہیں سے جاری ہوا، اور آپ کو حکم ہوا کہ آپ اس پانی کو پئیں۔ آپ اس پانی کو پیا تو اب آپ کے بدن اور جسم کی اندر کی ساری بیماریاں ختم ہو گئیں، اور اعلیٰ درجے کی صحت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ وَآتَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ، اور ہم نے اسے اس کے گھر والے، اب اس سے کیا مطلب ہے؟ کیا کوئی نئے گھر والے تھے، یا وہی پرانے گھر والے تھے جو فوت ہو چکے تھے، یا کوئی نئے گھر والے اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور اس کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دی۔ آزمائش پوری ہو گئی، امتحان مکمل ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس اور اکثر بے شمار مفسرین نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کی خاطر آپ کی تمام اولاد کو زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یار یہ کوئی حکایت نہیں میں بیان کر رہا، یہ میں قرآن بیان کر رہا ہوں، قرآن کی تفسیر۔ اللہ نے آپ کی خاطر آپ کی تمام اولاد کو زندہ کر دیا، اور جتنی اولاد کو زندہ کیا اتنی ہی اولاد اللہ نے آپ کو اور عطا فرما دی۔
حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک اور دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عطا فرما دی، کیونکہ ساری زندگی تو اس بیماری میں گزر گئی، دوبارہ جوانی عطا فرمائی اور ان کے ہاں مزید اولاد بھی ہوئی، مزید اولاد۔ تو اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام پر یہ عطا اپنی طرف سے اپنی رحمت فرمانے اور عبادت گزاروں کو نصیحت فرمانے کے لیے فرمائی کہ جو عبادت گزار ہیں ان کو بھی نصیحت ہو جائے اور میرے ایوب کو میری رحمت کا بھی پتہ چل جائے، آنے والے لوگوں کو میری رحمت کا پتہ چل جائے، تاکہ وہ اس واقعے سے ہر بندہ اب آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے اور اس صبر کے عظیم ثواب سے باخبر ہوں اور صبر کے اجر و ثواب پائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، اس کی اولاد، اس کے مال کے بارے میں آزمایا جاتا ہے۔ یہ حدیث ہے جو میں نے پہلے قرآن کی آیت بھی آپ کے سامنے پڑھی، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ خوشخبری تو صبر کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ یا اللہ ہم بھی تیرے ہیں، ہمیں بھی تیرے پاس ہی جانا ہے، اگر تو ان کو لے کر چلا گیا تو کون سی ایسی بات ہے، ہم نے بھی تو تیرے پاس ہی آنا ہے، ہم بھی تو ان کے پیچھے تیرے پاس ہی آ رہی ہیں، چند دنوں میں ہم بھی تیرے پاس ہیں۔ تو آزمایا جاتا ہے، اب یہ حدیث ہے کہ مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، اولاد اور مال کے بارے میں آزمایا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوگا، کوئی گناہ اس کے اوپر باقی نہیں ہوگا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، ایک اعتراض جیسے کہ اس آیت میں ہے وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، سب رحم فرمانے والوں سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے۔ بعض تفسیروں کے اندر یہ نقطہ بھی لکھا گیا ہے، انہوں نے لکھا کہ بھئی یہ جو دنیا ہے یہ آفتوں، مصیبتوں، بیماریوں، دردوں اور غموں کا گھر ہے، یہ دنیا۔ آپ میں سے کوئی ایک بندہ مجھے یہ کہہ دے کہ میرے پر زندگی میں کبھی کوئی آفت نہیں آئی، میرے پر کبھی کوئی مصیبت نہیں آئی، میرے پر کوئی بیماری نہیں آئی، مجھے کوئی درد اور غم نہیں ہوا، کوئی ایک بندہ کہہ دے؟ کوئی ایک بندہ نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا۔ تو یہ دنیا آفتوں، مصیبتوں، بیماریوں اور دردوں کا گھر ہے، اس سے بھری پڑی ہے۔ اچھا، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ تفسیر میں لکھا ہوا ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، ڈاکہ ڈالتے ہیں، بھتہ لیتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر، قتل کر دیتے ہیں۔ کسی نے اعتراض کر دیا کہ بھئی اگر ایک بندہ جو ہے وہ کسی پر ظلم کر رہا ہے، کسی سے بھتہ لے رہا ہے، کسی کی چوری کی جا رہی ہے، ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، کوئی اور ایسا کام ہو رہا ہے، تو پھر بتاؤ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، وہ کیسے ارحم الراحمین ہے؟ وہ کیسے سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں زیادہ رحم کرنے والا ہے؟ اگر وہ رحم کرنے والا ہوتا تو جس کی چوری ہوئی ہے اس کی چوری نہ ہوتی، جس پر ظلم ہوا ہے اس پر ظلم ہی نہ ہوتا، جس سے بھتہ لیا گیا اس سے بھتہ ہی نہ لیا جاتا۔ اگر وہ زیادہ رحم، بعض لوگ اس طرح کے بھی سوال کر دیتے ہیں کہ جی اچھا اگر اللہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو پھر جس پر ظلم ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ کیوں ظلم ہونے دیا؟ کیوں بھتہ لینے دیا گیا؟ کیوں اس کو چوری کرنے دی گئی؟ کیوں اس کو ڈاکہ ڈالنے دیا گیا؟ اگر اللہ رحم الراحمین ہوتا تو اس نے یہ کام کیوں ہونے دیا؟
کیوں ہونے دیے؟ بات یہ سوچنے کی بات، اگر کسی شخص پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے، اب تمہیں پتہ چلے گا کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت کیسی ہے۔ اللہ رحمت نازل فرمائے وہ بھی ایک کمال ہے، اللہ کسی پر مصیبت نازل فرمائے وہ بھی ایک کمال ہے۔ اللہ جب کسی پر مصیبت نازل کرتا ہے تو وہ بھی اس شخص کے لیے ایک رحمت بنا دیتا ہے، رحمت بنا دیتا ہے۔ اللہ دنیا میں اس پر بیماریاں لے کر آتا ہے، تکلیفیں لاتا ہے، مصیبتیں لاتا ہے، اس لیے لاتا ہے تاکہ اس شخص کے لیے جس کو اس بیماری کے اندر اللہ نے مبتلا کیا ہے، اس خوفناک بیماری میں، یا اس کو کسی غم تکلیف مصیبت میں مبتلا کیا ہے، اس لیے کیا ہے کہ اگر اس کے لیے آخرت کا عذاب لکھ دیا گیا ہے تو اس کو اس آخرت کے عذاب کی تکلیف سے یہاں کی تکلیف دے کر بچا لیا جائے۔ اب بتائیں کہ خدا کا اس کو بیماری میں مبتلا کرنا یا کسی تکلیف میں مبتلا کرنا یا کسی مصیبت میں مبتلا کرنا وہ اس کی رحمت نہیں ہے؟ وہ تو اس حال میں بھی اپنے بندوں پر رحم کر رہا ہے، اس حال میں بھی۔ ایک تو رحمت عام ہے، ایک رحمت خاص ہے، اور ایک ایسی رحمت ہے کہ اگلے کو مصیبت، تکلیف، بیماری، دکھ اور درد اور غم دے کر بھی اس کے لیے جہنم کا دروازہ بند کر کے جنت کا دروازہ کھول رہا ہے، ہاں، تاکہ آخرت کے عذاب سے اس کو بچا لے یا اس کے عذاب میں تخفیف کر دیتا ہے۔ یہ تو مسلمانوں کی بات ہو گئی، اور کافروں کے لیے اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں اتنا مال دے دیا یا اتنا کچھ دے دیا کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں، ان کی رسی ڈھیلی ہے۔ یہ بھی دنیا میں تو اس کی رحمت ہے، ورنہ اس کے حکم کے بغیر کیسے وہ اتنی ضلالت یا گندگی کر سکتے ہیں؟ اصل چیز یہ، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو کانٹا چبھ جائے، صرف ایک کانٹا چبھ جائے یا اس سے زیادہ کوئی تکلیف ہو، اللہ اس کی وجہ سے اس کا ایک درجہ بلند کر دیتا ہے اور اس کا ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب اللہ نے، اس بندے نے چوری کر لی، اس نے ڈاکہ ڈال دیا، اس نے بھتہ لے لیا، اس نے ظلم کر دیا، اللہ کہاں سے ارحم الراحمین ہے؟ اس حدیث سے اس کا پتہ چلے گا کہ یہ تکلیفیں، یہ بیماریاں، یہ مصیبتیں، یہ غم اور یہ درد، ان کے عوض میں اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر رہا ہے اور جنت کے دروازے کھول رہا ہے۔ آہا، اصل چیز یہی ہے کہ جو جتنا مقرب ہے اس کو ویسی آزمائشیں آتی ہیں۔ حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، عالم علم فاضل الوزئی، عاشق غوث الورا، فنا فی المصطفیٰ، پیر طریقت راہبر شریعت قطب جلی حضرت علامہ مولانا حاجی محمد یوسف علی نگینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرمایا کرتے تھے جنہ ہے مقرب جو جنہ ہے مقرب جو دکھ انہیں دینے ود آئے تو جگ تو آثار رسول ناتے سب سے زیادہ تکلیفیں، بیماریاں، پریشانیاں، مصیبتیں، آزمائشیں، غم اور دکھ اور درد، سب سے زیادہ مقام انبیاء اور رسولوں کا ان کے اوپر آئیں، سب سے زیادہ ان کے اوپر آئیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیماری بھی مسلمان کو تو ایک تھکاوٹ ہو جائے، اور میں تھک گیا، بیان کرتے کرتے تھک گیا، مسلمان کو تو تھکاوٹ ہو جائے، تھکاوٹ ہو جائے،
بیماری، پریشانی اور غم. حضور نے فرمایا غم، پریشانی. ایک مسلمان پریشان ہو جائے، جیسے یہ اصغر صاحب پرسوں بڑے پریشان تھے. کچھ لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کر دی. پریشان ہو جائے، پریشانی کے ساتھ ساتھ غمگین بھی ہو جائے. دیکھو یار اس کو پتہ نہیں میں کتنے، میری عمر دیکھ لو، میری سفید داڑھی دیکھ لو، اس کو تمیز نہیں ہے میرے ساتھ بات کرنے کی. بچہ ہو کر میرے ساتھ کیسے بات کرتا ہے؟ ہاں، پریشان ہو جائے بندہ اور اس پریشانی کی وجہ سے غمگین بھی ہو جائے. دیکھو حدیث میں پریشانی کا بھی لفظ ہے اور غمگین ہونے کا بھی لفظ ہے. ہاں، اس کے پر رنج بھی ہو جائے، پھر فکر بھی ہو جائے. میں نے حضور کو یہ بات بتانی ہے ساری جا کر. رنج اور فکر کا لفظ بھی حدیث میں ہے، رنج اور فکر کا لفظ بھی. حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ اس کو کانٹا ہی چبھے اللہ اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے. اللہ اکبر. آہا، جنہ ہے مقرب جو دکھ انہیں دینے ود آئے تو جگ تو آزار رسول ہم اس بات کو سمیہ محمد بخش بابا کھڑی آلا. ہاں کیا شعر ہے؟ جنہ دکھاں وچ دلبر راضی اس تو سکھ وارے دکھ قبول محمد بخشا تے راضی رہن پیاری. راضی رہن پیاری. اللہ تعالی ہمیں کرنے، سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.